صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی ناحق تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ارشاد فرمایا من اذا مسلمن، جس نے مسلمان کو اذیت دی، مسلمان کو تکلیف دی، فقد اذانی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کو تکلیف دینا آپ نے سنا کہ کتنا یہ سخت عمل ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے حوالے سے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب یہ تیار کر رکھا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، کون سا مسلمان اس بات کو یہ روا رکھے گا، گوارا کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو ایذا دے، تکلیف دے اور جہنم کے عذاب کا وہ مستحق ہو جائے، حقدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے، اس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کتے اور سور یہ جانور ہیں اور یعنی ان کو اگر دیکھا جائے تو ہم ناپسند کرتے ہیں، کتے اور سور کو آپ فرماتے ہیں ان کو بھی ناحق تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، تو مومنین کو، مومنات کو یعنی مسلمان مرد، مسلمان عورت، ان کو تکلیف دینا کتنا بدترین جرم ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کو جو مختلف انداز سے آج یعنی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بہت سارے انداز ہیں۔ کبھی زبان سے ہم کسی کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہاتھ کسی پر اٹھ جاتا ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ظاہری رویے سے، آنکھوں سے گھور کر، کسی کو ڈانٹ کر اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے انداز ہیں جن سے دوسروں کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک جو انداز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس نیت سے بندہ غلہ جو ہے اسے سٹور کر لے، ذخیرہ اس کا کر لے کہ وہ قیمتیں بڑھ جائیں اور اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، یہ مسلمانوں پر گرا ہو، اسے احتکار کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی۔ تو یہ بھی جو ہے یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو مسلمانوں پر ان کی روزی روکے اللہ اس سے کوڑ اور مفلسی میں مارے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، ان کی روزی یعنی مسلمانوں کی روزی، اس میں اشارتاً فرمایا کہ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی مطلقاً یہ منع ہے، مگر مسلمانوں پر احتکار یعنی مسلمانوں پر گرا ہو جائے یہ اور زیادہ برا کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا دوسروں کو تکلیف دینے سے بدتر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ غلے کو روک کر بیچنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ غلے کو اس نظر سے روکنا کہ گرانی ہوگی، مہنگائی ہوگی، انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھے گی، انفلیشن ریٹ بڑھے گا، اور چاہے وہ وہاں سے خریدا ہو یا قریب سے خریدا ہو، اور اس طرح غلے کو روکنا مہنگائی کے لیے، اور یہ جو روکنا ہے آپ فرماتے ہیں اس کا نہ بیچنا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، لوگ تکلیف میں آ جائیں، تو آپ فرماتے ہیں یہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ اور اگر غلہ جو ہے وہ دور سے لایا گیا ہو اور کوئی اس کو پھر روکتا ہے تاکہ کچھ قیمت بڑھ جائے،
اور اس کا روکنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو اس صورت میں کچھ مذائقہ نہیں۔ ایک اور مقام پر سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرام یہ ہے کہ بستی میں آنے والا غلہ خود خرید لے اور بند رکھے کہ جتنا مہنگا چاہے بیچے، اس سے بستی پر تنگی ہو جائے، اور مکروہ یہ ہے کہ خریدنے سے بستی پر تنگی تو نہ ہو مگر اس سے آرزو ہو کہ قحط پڑے کہ مجھے بہت زیادہ نفع ملے، اور جب ان دونوں باتوں سے پاک ہے، جیسا کہ یعنی کوئی دور سے لایا ہے اور کچھ قیمت ظاہر ہے وہ بڑھا رہا ہے، کچھ اس کی زیادہ قیمت وصول کر رہا ہے، لیکن اس سے لوگوں پر کوئی تنگی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں اصلاً اس میں کراہت بھی نہیں۔ یہ جو احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو احتکار ہے یہ غلے میں ہے، غلے کے علاوہ دوسری چیزوں میں نہیں۔ اگر کوئی یعنی غلے کو روکتا ہے اس نیت سے کہ مہنگائی ہو اور پھر اس کے روکنے سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں، تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، یہ احتکار ہے، یہ جو لوگ تکلیف میں آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ناجائز ہے اور یہ ممنوع ہے۔ لیکن جو غلے کے علاوہ باقی چیزیں ہیں تو ان میں یہ احتکار اور ذخیرہ اندوزی میں یہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس نیت سے غلہ روک لینا کہ مہنگائی ہو اور پھر اس مہنگائی سے لوگ تکلیف میں آ جائیں، جیسا کہ معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی یعنی کھانے پینے کی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو روک لیا جاتا ہے، کبھی گندم جو ہے وہ سٹور کر لی جاتی ہے اس انداز سے کہ آٹے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، گندم کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں، اسی طرح اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کو روکا جاتا ہے، اور پھر وہ روکنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی قلت، اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ جب شارٹیج ہوتی ہے تو اس کی مانگ بڑھتی ہے، آٹومیٹیکلی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ چیز حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ناجائز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، غلہ روکنے والا بندہ بہت برا ہے کہ اگر اللہ بھاؤ سستے کرے تو یہ رنجیدہ ہو جائے اور اگر مہنگے کرے تو خوش۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا اور ان کی خوشی پر ناراض ہونا یہ لعنتی آدمیوں کا کام ہے۔ خوشی اور غم میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ غلے کے ناجائز جو بیوپاری ہیں ان کا عام حال یہی ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز سستی ہو رہی ہوتی ہے، ارزانی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں اور مہنگائی کے لیے یہ ناجائز عمل کرتے ہیں، الٹے وظیفے پڑھتے ہیں، لوگوں کے قحط کی دعائیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقت پر بارش ہو جائے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ان کے گھر میں صفے ماتم بچھ جاتی ہے۔ تو جو مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ ہمیں مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ جو نیک لوگ ہیں وہ ماہ رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے لیے نیتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کو کس انداز سے گزارنا ہے، ماہ رمضان میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ سارے روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ذکر و درود کی کثرت کرنی ہے، تلاوت کلام مجید، 5 نمازیں انشاءاللہ یہ بھی پڑھنی ہے، فرض نمازیں بھی پڑھنی ہیں، سنتیں نوافل یہ بھی ادا کرنے ہیں، دیگر نوافل یہ بھی ادا کرنے۔ اس طرح جو نیک لوگ ہیں وہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا سامان کس طرح کرنا ہے وہ اس کی نیتیں کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ لیکن کچھ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو اس موقع پر بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو یعنی تنگی میں مبتلا اس انداز سے کرتے ہیں کہ جو چیز رمضان المبارک میں جس چیز کی زیادہ مانگ ہوتی ہے، جس چیز کی زیادہ طلب ہوتی ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، پھل ہیں، اسی طرح کھجور ہے، کھجور کا استعمال افطار میں ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ، تو کھجور ہے یا دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گندم ہے، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس موقع پر ان کو بھی روک لیتے ہیں، پہلے سے اس انداز سے روکتے ہیں کہ ان کی شارٹیج ہوتی ہے اور پھر وہ
اپنی مرضی کے دام وصول کرتے ہیں، تو ایسوں کو بھی چاہیے کہ وہ ڈر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ عز و جل نیکیوں کی طرف کوشاں نظر آتی ہے، رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی رضا جوئی کے کاموں میں وہ صرف کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، تو وہاں ہم سب کو چاہیے، ایسوں کو بھی چاہیے کہ وہ بالفرض اگر تجارت کرتے ہیں تو ایک جائز جو مناسب منافع ہے اس کے ساتھ وہ اپنی چیزیں فروخت کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اگر اس طرح کریں گے لوگوں کی آسانی کے لیے، اگر جو ہے وہ یعنی چیزوں کو سستا بیچیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی زبردست اجر و ثواب ملے گا، اور وہ جو کم منافع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی بھی آپ نے کسی بیچنے والے کی غفلت اور لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ ان کی بھلائی کے لیے ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے احباب میں سے یا کسی غریب خریدار سے نفع بھی نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ اپنے نفع میں سے بھی ان کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی تو اس نے آپ سے کہا، میری جو خریدنے کی طاقت ہے وہ زیادہ نہیں ہے، یہ کپڑا جتنے میں آپ کو پڑا ہے اسی دام پر میرے ہاتھ فروخت کر دیں، میں زیادہ خرچ نہیں کر سکتی، جتنے کا آپ کو ملا آپ اتنے میں ہی مجھے بیچ دیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تم 4 درہم میں یہ لے لو۔ وہ بولی، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، آپ میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ یعنی وہ قیمت جو آپ نے فرمائی وہ بہت کم فرمائی، تو اس کی ایکسپیکٹیشن سے، اس کی جو توقعات تھیں اس سے وہ قیمت بہت کم اس کو لگی، تو اس نے کہا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے 2 کپڑے خریدے تھے، ان میں سے ایک کپڑے کو دونوں کی قیمت سے خرید کر 4 درہم کم پر فروخت کر چکا ہوں، اب یہ دوسرا کپڑا ہے جو مجھے 4 درہم میں پڑا ہے، تم 4 درہم میں ہی اسے لے لو۔ یعنی وہ بہت کم قیمت تھی لیکن آپ نے اس انداز سے اس کو 4 درہم میں ہی فروخت کر دیا۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن آپ جو ہے وہ کسی سے خریدتے تھے جب، تو جو بیچنے والا ہوتا تھا اگر اس کو مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھی آگاہ کرتے تھے، اس کی غفلت یا اس کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایسے ہی کوئی خریدار آپ کے پاس آتا تو اگر وہ یعنی کم دینے والا ہوتا تو آپ اس سے کم میں ہی فروخت کر دیتے، بلکہ آپ نے سنا کہ جتنے میں آپ نے وہ جتنے میں آپ کو پڑا تھا وہ کپڑا، آپ نے اتنے میں ہی وہ فروخت کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، تو ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنے کی بجائے یہ نیت کریں کہ ہم ہر انداز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، کہیں بھی مسلمانوں کے لیے تکلیف کا، تنگی کا سبب نہیں بنیں گے۔ بالخصوص جو میرے تاجر اسلامی بھائی ہیں، دکاندار اسلامی بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ویسے تو پورا سال ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں اگر گنجائش ہو تو جتنا پروفٹ آپ پہلے لیتے ہیں اس سے بھی اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کم کر دیں۔ کئی الحمدللہ عز و جل ایسے خوش نصیب اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ایسے خوش نصیب تاجر ہوتے ہیں جو ایسے مواقع پر، ماہ رمضان میں اس طرح کے مواقع پر الحمدللہ عز و جل اپنی چیزوں کے دام کم کر دیتے ہیں، سستا کر دیتے ہیں، اپنا منافع کم کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو نوازتا بھی ہے۔ تو ہم بھی مسلمانوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، جو میرے تاجر اسلامی بھائی ہیں بالخصوص، وہ بالعموم تمام جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہم یہ نیت کریں، جو تاجر ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں مسلمانوں کو آسانی فراہم کرنی ہے اور چیزوں کو مہنگا نہیں بیچنا، بلکہ پہلے اگر آپ کے دام زیادہ ہیں تو کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے آپ 1%، 2%، 5%، 10% کم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت کے ساتھ، مسلمانوں کو راحت پہنچانے کی نیت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اس کم نفع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، اور اللہ کرم فرمائے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ اشارے سے ہو، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، ہم کسی بھی انداز سے کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔